ٹرمپ انتظامیہ کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ، امریکہ کی جانب سے پاکستان پر سخت پابندیوں کا امکان۔ ٹرمپ کے نامزد وزیر خارجہ پاکستان کے میزائلی پروگرام پر بات کرنے کے لیے تیار۔ نو منتخب امریکی صدر کے نامزد خصوصی ایلچی رچرڈ گرنر کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ جو کام 4 سال کرنے میں ناکام رہی، وہ آخری 45 دن میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایٹمی صلاحیت کے حامل ملکوں سے مختلف انداز میں ڈیل کیا جاتا ہے۔ وزیر دفاع نے رچرڈ گرنر کے بیانات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ نیجو ٹی وی کو انٹرویو میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ مر جائیں گے لیکن نیوکلیئر پروگرام پر کوئی دباؤ برداشت نہیں کریں گے۔ سچ کی اپنی طاقت ہوتی ہے، ہمیں کوئی بلڈوز نہیں کر سکتا۔ رچرڈ گرنر جیسے لوگوں کے بیانات کی کوئی اہمیت نہیں۔ امریکی انتظامیہ میں جو بھی آ رہا ہے وہ امریکی ہی معاملات میں اہم ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی سے وابستہ لوگوں نے ان سے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ بانی کی رہائی ملکی عدالتوں کے ذریعے ہوگی۔ پی ٹی آئی کسی بھی ملک کی مدد کی خواہش مند نہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد خصوصی ایلچی رچرڈ گرنر کے بیانات کا خیر مقدم۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر غور کا کہنا ہے کہ ان تمام افراد کا شکریہ کرتے ہیں جو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوشاں ہیں، لیکن بانی کی رہائی پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہوگی۔ نے 9 مئی کو جو جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ کی، آپ کے رہنما سارے سامنے ہیں۔ اب رائٹ ٹو فیئر ٹرائل دیا گیا، آگے اپیل کے رائٹس آپ کے پاس حاصل ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ سیاست کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ان ٹرائل کو کرتے ہوئے۔ سانحہ 9 مئی کے ملزمان کی فوجی عدالتوں سے ٹرائل میں عالمی قوانین کی پاسداری کی گئی، انسانی حقوق کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے صاف بتا دیا، کہا کچھ لوگ ملٹری کورٹ کے فیصلوں پر سیاست کر رہے ہیں۔ تحریک انتشار نے ملٹری کورٹس کے معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ جن لوگوں کو سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا ہے انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے تھے، اس لیے ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوا۔ پاک افغان عہدیداروں میں اعلیٰ سطح پر رابطہ، نمائندہ خصوصی محمد صادق کا اہم دورہ افغانستان۔ کابل میں افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی اور امیر متقی سے ملاقاتیں۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین دہشت گردی کے استعمال پر تشویش، انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈرز کی حوالگی کا مطالبہ۔ دونوں ملکوں میں دہشت گرد ٹھکانوں اور سرگرمیوں کی معلومات کے تبادلے پر اتفاق۔ پورم ایجنسی کے مکینوں کی مشکلات حل نہ ہو سکی، مسلسل راستوں کی بندش، عوام شدید مشکلات کا شکار، احتجاجی دھرنا بھی جاری۔ شدید سردی کے باوجود شہریوں کی کثیر تعداد شریک، اشیاء خوردنوش کی قلت، نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ صحت کی سہولیات بھی ناپید، 100 سے زائد بچے علاج نہ ہونے سے دم توڑ گئے۔ کینسر اور دیگر امراض کے درجنوں مریض بھی جان کی بازی ہار چکے۔ پورم اور پارا چنار کے باسیوں سے اظہار یکجہتی، ایم ڈبلیو ایم کا ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت کئی شہروں میں دھرنے، مظاہرین کی شدید نعرے بازی۔ لاہور میں مجلس وحدت المسلمین کی پرامن ریلی، بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ مظاہرین کا مرکزی شاہراہ کی بندش فوری ختم کرنے، علاقے میں قیام امن کا مطالبہ۔ مسیحی برادری کو دل کی گہرائیوں سے اس موقع کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں، جہاں پر حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، ان کی برتھ پلیس، وہاں پر آج قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ دنیا میں ہم سب کو امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہے، تحمل اور برداشت سے کام لیں۔ ہمیں معاشرے میں تفریق کو ختم، اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر آج قتل کا بازار گرم ہے۔ غزہ میں ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا۔ مسیحیوں کو چاہیے کہ وہ خون ریزی کو روکنے کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں۔ وزیر اعظم کی دنیا بھر کی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد۔ مسیحی برادری قوم کے لیے فخر اور طاقت کا باعث ہے۔ آرمی چیف کی بھی راولپنڈی میں کرسمس تقریب میں شرکت۔ مسیحی برادری نے چرچ آمد پر جنرل عاصم منیر کا پرتپاک استقبال کیا۔ آرمی چیف کی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد، یکجہتی اور ہم آہنگی کے جذبے کا اظہار۔ سپاہ سالار کا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی خراج عقیدت، کہا بانی قائد کی بصیرت افروز قیادت سے پاکستان قائم ہوا۔
بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 148واں یوم پیدائش عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ اسلام آباد اور چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا۔ مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے دستے نے فرائض سنبھال لیے۔ پاک فوج کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی بھی مزار پر حاضری۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی فاتحہ خوانی کی۔